أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 271 اور 272 12 تلک وصول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم صدقات خیرات ظاہر کر کے کرو فنعما ہی بہتر، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور ان کو تم چھپا کر کرو اور تم فقراء کو عطا کرو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تم سے معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، واللہ بما تعملون خبیر اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے یوفى الیکم لوٹا دیا جاتا ہے تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلے اسباق میں مال کے خرچ کرنے کی ترغیب بھی تھی اور اس مال کے خرچ کرنے کے اب مصرف بتائے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ نمبر 1 شرط مال کے خرچ کرنے کے لیے یہ بتائی کہ تمہیں حلال مال خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ بتایا کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ نمبر 3 یہ بتایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں خرچ کرو گے وہ اعلیٰ ہوگا ادنا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ مال خرچ کرو گے ادنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اور پھر جب حلال ہوگا تو قابل قبول ہے۔ اور ان تمام کی قبولیت کے بعد اب مال کے خرچ ہونے قبولیت نہیں مال کے خرچ ہونے کے بعد یہ اہم ترین موضوع ہے کہ وہ نیکی وہ حسنہ اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ بھی رہے گا، اور اس کے محفوظ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے احسان کے جتلانے سے محفوظ ہو۔ کیا احسان کے جتلانے سے محفوظ ہو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اپنے خیرات کو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اگر ظاہر کر کے مال دیتے ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر میں ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ ہی خرچ کر رہا ہوں، میں صدقہ ہی دے رہا ہوں اور اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اپنے اندر میں کسی طرح کی ایسی برائی کہ ریاکاری کے اندر میں نہیں پائی جاتی، میں دکھلاوے کے لیے نہیں دے رہا، اپنے آپ کو مالدار کہلوانے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں، اور یہ دینے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ میں دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اس کا مال اسی کو لوٹا رہا ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تم اسی کام کو چھپا کر کرو گے، ضرورت مند کی حاجت کی تکمیل تمہارا ارادہ بھی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ خفیہ طور پر یہ کام ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر تم 1000 روپے زکوٰۃ دے رہے ہو تو اگر کوئی چور ڈاکو ہے اس کو تو پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے 4000 روپے گھر میں ہیں،
کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مال ہے، تو خفیہ طور پہ کرنے میں بھلائی زیادہ ہے، خفیہ کے طور پہ کرنے میں بھلائی زیادہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی مال خرچ کرو ایسے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرو، پلٹے کو پتہ نہ چلے، دائیں سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ اور صدقات کے فضائل جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، پالنے والے کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلا بلیات کو ٹال دیتا ہے، تو صدقہ کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ متاع یغفر عنکم من سیئاتکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان اگر گناہ چھپ کر کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں نیکی بھی چھپ کر لے کر آئے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے سر بازار گناہ کیا ہے تو سر بازار اس کے مقابلے میں نیکی لے کر آئے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی لے کر آئے۔ اور گناہ کی کرنے میں اس کے اوپر ندامت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کامل توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ شاہ فرمایا واللہ ما تعملون خبیر، اور جو کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب کمزور تھا تو لوگوں کے تعلیف قلوب کے لیے ان کو مال خرچ کر کے دیتے تھے، غیر مسلم تھے، کفار تھے، ان کو مال دیتے تھے۔ اب یہاں ہمارے آپ کے لیے سوال ہے کہ ہم کس شخص کو پیسے دیں، کس شخص کو نہیں دیں۔ نفلی صدقات، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ کا مسئلہ 100 میں اٹل ہے کہ یہ مسلمان ہی کو جائے گا، اس کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف مسلمان ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مد مقابل میں کافر آ جاتا ہے، کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، اس کی حاجت بھی ظاہر ہے، تو اس کو دیں یا نہ دیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دینا ہے، اللہ سے اجر بھی لینا ہے، اپنا مال ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بدلہ بھی لینا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ ترتیب کیا ہوگی؟ ایک شرط ہے، کیا؟ ایک شرط یہ ہے کہ اگر کہ سامنے والا کافر شخص، غیر مسلم شخص، وہ اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ بات معلوم ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بسے بیکار ہے، یہ اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اس آدمی کو جانتے بوجھتے مال دینا اس کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اس آیت میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف دے رہا ہوں جو ہمارے ختم نبوت والے احباب نے چلائی تھی کہ جی قادیانیوں کا مال نہیں خریدنا، میزان شیزان تھا، شیزان ہے اور دیگر بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو قادیانیوں کی ہیں، تو قادیانی لابی باقاعدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتی ہے، آپ کی نبوت کے اوپر ایک نبی کو اور مانتی ہے، اور اس پر سے مستضاد یہ، اس پر سے ڈھٹائی یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قادیانی کے آنے کی اشارت دی تھی، سورہ صف وہاں نہیں نکالتے۔ تو ہمارا قادیانیوں کے اوپر مال کا خرچ کرنے سے منع کرنا، اور اس دور میں جس میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس دور میں یہودیوں کی پروڈکٹس کا بھی انکار کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہودی ہم سے نفع کما کر ہمارے مسلمان بچوں کے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بناتا ہے، سازش کرتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ایمان کو اچکنے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی مثال چاہیے، مثال دوں؟ ہمارے ہاں اس وقت میں تین لڑائیاں چل رہی ہیں، 3 جنگیں چل رہی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک ہے ایٹم کی مار، بارود کی جنگ۔ ہم نے پاکستان کو ایٹمک انرجی سے مالا مال کر دیا تو ہم خوشحال ہو گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، ہم نے ہیروشیما میں اس کو آزما لیا، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا، نیا کام کرو۔ انہوں نے
نسلوں کی تباہی کا انتظام میڈیا کے ذریعے سے کیا ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ غم معذور رہ جائیں گے۔ اب کیا کرتے ہیں وہ کہ ہماری نوجوان نسل سیلفی سے لے کر ٹک ٹاکر تک، یوٹیوبر تک اور دیگر اسنیک ویڈیوز تک ہر طرف ہمارا نوجوان ضائع ہو رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی ریٹنگ دیکھ کر آپ کو پیسے دے رہے ہیں۔ وہ پیسے لیتے کہاں سے ہیں؟ کیا صرف اشتہارات ان کا بزنس ہے؟ کیا صرف اشتہارات ان کا بزنس ہے، ایڈورٹائزمنٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پر کلک پر وہ پیسے دیتے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا ہتھیار کے طور پر، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری نئی نسل ساری کی ساری میڈیا زدہ ہے، ٹیکنالوجی زدہ ہے، اور یہ تباہ ہو گئی ہے۔ ان کا اب کتابوں سے کوئی کام نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میٹر سارا کا سارا نیٹ پر ملتا ہے، نیٹ پر میٹر کے علاوہ ہی بہت کچھ ملتا ہے، اور اس میں چکا چوند اس کی ایسی ہے، اس کی چاشنی ایسی ہے کہ جہاں کہیں آپ کی نظر کسی اور چیز پہ پڑی، ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھ لو، وہ ایک لمحہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے دسیوں لمحات چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے پانی میں چلے جاؤ وقت کا پتہ نہیں چلتا، سوئمنگ کرنے چلے جاؤ وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ نیٹ پہ بیٹھ جاؤ پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا۔ تیسری وار بایولوجیکل وار ہے، یہ وار کورونا کی شکل میں، پولیو کی شکل میں اور دیگر ذرائع سے ہمارے خلاف لڑی گئی ہے۔ یہ پولیو والے اتنے مخلص ہیں ہمارے کہ شام میں بچوں کو قتل کیا، سیریا میں قتل کیا، افغانستان میں قتل کیا، باجوڑ میں قتل کیا، باقاعدہ بارود برسایا بچوں پر، مدارس میں بچوں پر بارود برسایا، وہ بچے نہیں تھے۔ ان کی اتنے مخلص ہیں میرے گھر کے بچے کے لیے کہ وہ 2 قطرے اس کو پانی پولیو قطرے پلانے کے لیے آئیں گے، اور صرف آئیں گے نہیں بلکہ نشان بھی لگائیں گے، یہاں پلا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اخلاص اتنا ہے، پوری دنیا میں کرپشن ہے، خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، یہ 2 قطرے باہر پھینک دو، نشان لگا دو، کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، تو تمہارے ایمان کی قسم کھائی ہوئی ہے کیا؟ ایسا کیوں؟ ہم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام پر آیات آئیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مد مقابل کے لیے جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو کرو، جنگی صلاحیت تم نے اپنی بیدار رکھنی ہے، مضبوط کرنی ہے، قوت پیدا کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے میڈیا بنایا، ہمارے حوالے کر دیا، تو ایٹم بنایا، مد مقابل میں ہم بھی کھڑے ہوئے، ہم نے بھی مال بنانا شروع کیا، ایٹامک انرجی سے مالا مال ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے اب یہ تیسرا کام کیا، انہوں نے بایولوجیکل وار کے لیے انہوں نے وائرس بنایا، بجائے اس کے کہ ہم مسلمان وائرس بناتے، نہیں بنایا، چلو وائرس نہیں بنایا، ہم اینٹی وائرس بناتے، وائرس کا توڑ بناتے، تو اینٹی وائرس بھی ہم نے جا کر باہر سے امداد کی شکل میں مانگ لیا۔ ہمیں قطعاً یہ نہیں پتہ اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انہوں نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے اسلام کو دیکھ کر، ہمارے مذہب کو دیکھ کر انہوں نے ہمارے لیے حلال مال استعمال کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس حلال ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری حکومت نے ہم سے کہا ہے کہ لگوانا ہے، آپ کی چھٹی نہیں ہے، لگوانا پڑے گا۔ یہ کام انہوں نے کیا، اور یہ کوتاہی ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے کہ انہوں نے ریسرچ ورک کو ترک کیا ہے۔ پچھلے پاکستان کے 50 سال 60 سال ہو گئے، کوئی ریسرچ یونیورسٹی کام نہیں کر رہی، سو رہے ہیں، کیوں؟ تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ یہ کن کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی کمزور ہونے کے وقت میں مال دیا کرتے تھے کہ آگے چل کے ان کو سمجھ میں آئے گا تو اسلام قبول کر لیں گے۔ نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نے بند فرما دیا، صدقات دینا بند کر دیے۔ آپ نے بند فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے لیے ہے، یہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے؟ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں یہ پہلے ہم ظاہری آنکھ ہمیں کیا کہتی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو دیا،
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ میں بعد میں دیتے ہیں، پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یا نئے بچے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی کو محسوس کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی اس نے یہ آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہودی تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سامنے تھے، آپ غصہ ہوئے اور آپ نے اس کو مارا۔ اس آدمی نے جا کر نبی علیہ السلام کے دربار میں شکایت لگائی کہ جی مجھے ابوبکر نے اس بات پر مارا ہے، مجھے ابوبکر نے مارا ہے۔ کہ کہا کیا تھا تم نے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے، اس بات میں مارا۔ اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ یہ لوگ یہ سوچتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات چلتی ہے نا، یہاں پر آیت آ گئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق کہ اللہ نے وہ الفاظ سن لیے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم مالدار ہیں۔ جواب آسمان سے آیا، 1400 سال ہو گئے پڑھا جا رہا ہے، چوتھا پارہ، جواب آسمان سے آیا۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ کو خرچ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اگر کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم خرچ نہیں کرتے مگر کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے؟ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خیر کا مال خیر میں خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، یوفى الیکم، تم پر لوٹا دیا جاتا ہے، تم کو پورا پورا دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو اٹل ہے دنیا کے اندر، حقیقت ہے ہمارے سامنے کی ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ سود لیتے ہیں مال گھٹتا ہے، بظاہر زیادہ لے رہے ہیں لیکن مال گھٹتا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں بظاہر مال گھٹ رہا ہے لیکن بڑھتا ہے۔ خرچ کرنے والا بننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ہم دینے والے بنیں۔ ایک بات آخری کرتا ہوں، دیکھیے بڑا بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ہر فرد کو پلو سے باندھ لیجیے گا، بڑا بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی بعض اوقات اپنے وقت سے، بعض اوقات اپنی جان سے، بعض اوقات 2 میٹھے بول سے، اور بعض اوقات اپنے ذاتی مال سے دینی پڑتی ہے۔ آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں لیکن اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی جان اور اپنے میٹھے بول لے کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھڑے رہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا شروع میں امتحان ہوگا اور ممکن امتحان نہ بھی ہو، شروع میں امتحان ہوگا، سب برائیاں کریں گے، سب مخالف ہو جائیں گے، پھر جب اللہ پیار کریں گے وہ اللہ ہی پیار کریں گے بھی، اور اللہ کے پیار کا بدلہ کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا، وہ خود پیار کریں گے اور ایسا پیار کریں گے آپ کا اقبال بلند ہوگا۔ ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم خیر خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو تمہارے سے لوٹا دیا جاتا ہے، وانتم لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔